قوم کوئی ملک اپنے شہداء کی قربانی کا صلہ پیش نہیں کر سکتی. کوئی قوت، دولت، پیسہ اس کا نعم البدل نہیں ہو سکتا. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم شہداء کے ورثاء کی دیکھ بھال کریں، ان کی فیملی کی دیکھ بھال کریں، ان بیواؤں کی، ان کے والدین کی ان کی دیکھ بھال کریں، ان کے بچوں کی دیکھ بھال کریں، جو انشاءاللہ ہم کریں گے. لیکن میں یہ مانتا ہوں کہ کوئی بھی دیکھ بھال اور کوئی بھی مراد شہادت کا نعم البدل نہیں ہو سکتی. ایک والد کے لیے، ایک والدہ کے لیے، جب تک وہ اس دنیا میں زندہ ہیں اور جب تک وہ اس دنیا سے نہیں جاتے، ان کا بچہ ان کی نظر کے سامنے ضرور روز آئے گا، روز ان کو یاد آئے گا. ایک بیوہ جس کا خاوند اس کے ہاتھ سے چلا گیا، اور وہ بچے جن کا باپ، جن کے سر سے باپ کی شفقت اٹھ گئی ہے، ان کو بھی اس کی کمی ضرور محسوس ہوگی، اور اس کا کوئی بھی نعم البدل نہیں ہو سکتا. لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ ملک آپ لوگوں کی قربانیوں کی وجہ سے زندہ ہے، اور میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کی قربانیوں کی وجہ سے آج پاکستان محفوظ ہے. یہ فوج ہی ہے جو صبح سے لے کے شام تک پاکستان کے ہر چپا، کیا سیلاب ہو، کیا طوفان ہو، کیا زلزلہ ہو، کووڈ ہو، ہر جگہ فوج آپ کو ملے گی. کوئی حادثہ ہو، فوج بتائے بغیر وہاں پر پہنچ جاتی ہے. آج کل بلوچستان میں کئی جگہ پر ہیضہ پھیلا ہوا ہے، وہاں پہ پانی کی کمی ہے، اور میرے بتائے بغیر وہاں پر فوج پہنچ کر ان لوگوں کی خدمت کر رہی ہے، صاف پانی مہیا کر رہی ہے، اور ہم اپنی اس خدمت پر، اس کام پر ہم اپنا فخر محسوس کرتے ہیں. میں اپنے شہداء کے ورثاء کو یقین دلاتا ہوں آپ کو کبھی مایوس نہیں کریں گے. دنیا مجھے کہتی ہے کہ یہ واحد فوج ہے جس نے دہشت گردی کا خاتمہ کیا ہے، تو وہ یہ کیا کہتے ہیں، جی کیسے کیا آپ نے، باقی ملک فیل ہو گئے. تو یہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں ایسی کیا خوبی ہے؟ تو میں ہمیشہ بتاتا ہوں کہ ہمارے پاس ایسی مائیں ہیں جو اپنے لخت جگر، ہماری ایسی بہنیں ہیں جو اپنے شوہر، اور ایسے بچے ہیں جو اپنے والد اس ملک پہ قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں. اور جب تک ایسے ہماری مائیں، ہماری بہنیں موجود ہیں، تو مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ